الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی افضل الرسل وخاتم الانبیاء وسید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوشل میڈیا نیٹ ورک کے چینل معلومات اسلام کے پروگرام فیضان حبیب کے ساتھ زاہد لطیف رضوی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ معزز ناظرین و سامعین، آج کے پروگرام میں ہمارا موضوع گفتگو ہے فضائل قربانی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن و سنت کا صحیح فہم عطا فرمائے اور کلمہ حق کو زبان پر جاری فرمائے۔ قربانی شعائر اسلام میں سے ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اپنے محبوب علیہ السلام کو قرآن مجید میں قربانی کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اللہ کی نماز پڑھیں اور قربانی کریں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اللہ تبارک و تعالی کے حکم کے مطابق آپ قربانی فرمایا کرتے تھے اور قربانی کی ترغیب بھی آپ ارشاد فرمایا کرتے تھے۔ میرے معزز ناظرین و سامعین، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم مدینہ پاک میں جب تشریف لائے تو 10 سال تک آپ مدینہ پاک میں رہے۔ ان 10 سالوں میں ہر سال سرکار 2 قربانیاں کیا کرتے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم غربت کی حالت میں آپ نے اپنی ظاہری حیات طیبہ کو بسر فرمایا ہے، اور اتنی غربت کہ آپ پر کبھی زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی۔ لیکن اگر آپ توجہ کریں تو یہ بات سمجھیں کہ سرکار پر زکوٰۃ تو فرض نہیں ہوئی، مگر ہر سال سرکار ایک کی بجائے 2 قربانیاں دیا کرتے تھے۔ تو یہ قربانی کی ترغیب ہے، اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم اپنے عمل مبارک سے ہمیں قربانی کی ترغیب ارشاد فرما رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھا گیا، حضور آپ 2 قربانیاں کیوں فرماتے ہیں؟ تو سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک قربانی میری طرف سے اور ایک قربانی میری امت کی طرف سے۔ لہٰذا امت کو بھی چاہیے کہ وہ اپنی قربانی تو ضرور کریں کہ وہ واجب ہے، اور سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی ضرور کرنے کی کوشش کریں، جو صاحبان ثروت ہیں، جو قربانی دے سکتے ہیں، یعنی جن کے پاس اتنی استطاعت ہے کہ اپنی قربانی دینے کے ساتھ ساتھ وہ سرکار کے نام کی قربانی بھی دے سکتے ہیں، تو آپ کی طرف سے بھی قربانی ضرور کریں۔ میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ نے وصیت فرمائی حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کو۔ آپ نے فرمایا کہ میرے بعد تم بھی 2 قربانیاں دیا کرنا۔ لہذا حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی باوجود غریب ہونے کے، آپ بھی غربت کے اندر زندگی بسر فرماتے تھے، کوئی مالدار شخص نہیں تھے، اس کے باوجود سرکار کی وصیت کے مطابق آپ بھی 2 قربانیاں فرمایا کرتے تھے۔ تو بے شک قربانی کا جو حکم ہے، قربانی کی جو شرائط ہیں، ان میں یہ ضروری ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو، لیکن یہ ضروری نہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہو تو وہ قربانی دے۔ یہ نصاب کے اندر ذرا فرق ہے، اس کو آپ نوٹ رکھیے گا کہ نصاب زکوٰۃ میں یہ شرط ہے کہ آپ کے پاس اتنا مال ہو اور زائد علی الضرورہ ہو۔ اسی طرح زکوٰۃ جو ہے وہ پلاٹوں پر، پراپرٹی پر نہیں لگتی، گھر کے ساز و سامان پر نہیں ہوتی، لیکن قربانی دینے کے لیے آپ کے پاس جتنا سامان ہے اس کی قیمت کو اکاؤنٹ کیا جائے گا، اور اس کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی کے برابر پہنچتی ہے تو قربانی اللہ کی راہ میں دینی ہوگی۔ یہ واجب ہے، اس سے انکار نہ کیا جائے۔ اگر دور حاضر کے اندر ہم دیکھیں تو سارا سال لوگ خوشحال رہتے ہیں، اور معزز ناظرین سامعین، سارا سال لوگ شادیوں کے اوپر، خوشیوں کے اوپر
برتھ ڈے پارٹیز کے اوپر آپ اتنے اخراجات کرتے رہتے ہیں کہ جو فضول خرچی سے بھی بہت زیادہ اوپر ہوتے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ لوگ ذی الحج کے 10 دنوں میں غریب ہو جاتے ہیں۔ ہر بندہ قربانی نہ دینے کی کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی نہ کوئی بہانہ ڈھونڈتا رہتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں چاہیے کہ قربانی ضرور کریں، قربانی سے ہم انکار نہ کریں، قربانی ضرور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں دیں، کیونکہ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، تمہارا قربان کیا ہوا خون اور گوشت اللہ کی بارگاہ میں نہیں پہنچتا، بلکہ اللہ کی بارگاہ میں تمہارا تقوی پہنچتا ہے۔ تو تقوی کے ساتھ قربانی دیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے دیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے قربانی کی ترغیب دی۔ آپ نے اپنی شہزادی سیدہ خاتون جنت حضرت سیدہ فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو بلایا اور فرمایا بیٹی میرے سامنے میرے پاس کھڑی ہو۔ عرض کرنے لگی حضور کیا آپ عمل فرمانے لگے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا میں تیرے نام کا جانور ذبح کرنے لگا ہوں، تو میرے پاس کھڑی ہو۔ تو آپ نے اپنی شہزادی کو پاس کھڑا کیا تاکہ ترغیب ہو، اور تعلیم دی کہ اپنے بچوں کو بھی اپنے پاس کھڑا کر کے اچھا عمل کرو، تاکہ ان کو بھی تعلیم ہو کہ ہم نے اللہ کی راہ میں قربانی دینی ہے۔ ایک دفعہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے قربانیاں دیں حج کے موقع پر، تو آپ نے 63 اونٹ قربان کیے، اور ایک اونٹ میں 7 حصے ہوتے ہیں، اور سلسلہ اور طریقہ کار یہ تھا کہ جب آپ ایک اونٹ کو چھری پھیر لیتے، نہر کر لیتے، تو دوسرا اونٹ دوڑ کر سرکار کی چھری کی زد میں آ جاتا کہ اب حضور میری گردن پہ چھری چلائیں، اب مجھے نہر کریں، مجھے قربان کریں۔ اور اونٹ ایک دوسرے کو دھکے دے کر سرکار کی چھری کے نیچے سب پہلے آنے کی کوشش کرتے تھے، کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہاں اگر ذبح ہو جائیں گے سرکار کے ہاتھ مبارک سے دستے اقدس سے، تو اللہ دائمی زندگی عطا کر دے گا۔ میرے معزز ناظرین و سامعین کرام، آخری حدیث مبارکہ عرض کر کے اپنی گفتگو سمیٹتے ہیں، پروگرام کا وقت مختصر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب آپ سے پوچھا گیا حضور یہ قربانی کیا ہے، قربانی کیا ہے؟ صحابہ کرام نے پوچھا، تو آپ نے ارشاد فرمایا سنت ابیکم ابراہیم، یہ تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے۔ ویسے تو سرکار کی بھی سنت ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس کو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی طرف منسوب فرمایا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ ہم ملت ابراہیمی والے ہیں، اور ملت ابراہیمی کی ایک نشانی، ایک شعار یہ قربانی بھی ہے۔ قربانی اسلام کا ایسی اسلام کی خوبصورت علامت ہے اور ایسا شعار خوبصورت ہے کہ اسلام کے آخری مہینے ذی الحج کے اندر اسلام ہم سے قربانی مانگتا ہے۔ اسی طرح اسلام کا جو پہلا مہینہ ہے وہ ہے محرم، تو ذی الحج جیسے ہی ختم ہوتا ہے پھر محرم آ جاتا ہے، اور محرم میں بھی اسلام قربانی مانگتا ہے، یعنی اسلام نے قربانی مانگی، شہدائے کربلا نے اپنی قربانیاں دیں، تو اسلام سال کے شروع میں بھی قربانی، سال کے آخر میں بھی قربانی مانگتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اسلام کی ابتدا اور انتہا قربانی پر ہے۔ اسلام اپنے ماننے والوں کو قربانی کا جذبہ دیتا ہے کہ سارا کچھ آپ خود ہی ہڑپ کرنے کی کوشش نہ کریں، بلکہ قربان کریں اللہ کی راہ میں جو آپ کے پاس ہے۔ حضرت سیدہ اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سرکار نے ارشاد فرمایا تھا، اسماء تم اللہ کی راہ میں بغیر حساب کے دو، اللہ بھی تمہیں بغیر حساب کے عطا فرمائے گا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔